جولائی 945 کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ قبیلہ کلبیہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن ہی سے بندروں کو پکار ان سے کھیلا کرتا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میرے بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اسی لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردست بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لے لو، اگر وہ میری ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ بن ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم کا ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مستند پر برجمان رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3339، 3319، 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہاں پر بھی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی
سنگ باری کی گئی، بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق اور فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہے۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔